علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں۔ محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، بالخص شہداء کے جو دین حق کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، اور انہی آخری ایام میں شہید ہونے والے شہید سبت جعفر زیدی صاحب کی روح کی اثر ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا۔ محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا۔ محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ قرار دیا۔ یہ ایام بیوی کی شہادت سے منسوب ہیں، دو تاریخوں میں سے ایک روایت کے مطابق۔ اس موقع پر وقت کے امام کے حضور اظہار تسلیت کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے، اور سب سے اہم وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں۔ محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اسوہ حسنہ بنا کر اللہ کے نبی کی سیرت کی روشنی میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ارسال فرمایا، اور نبی اور ان کے خاندان کی زندگی اپنے تمام تر پہلوؤں کے ساتھ ہمارے سامنے اسوہ حسنہ قرار پاتی ہے۔ اس میں آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کی کوئی مشکل ایسی نہیں ہونی چاہیے، چاہے اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاشرے کی زندگی سے ہو، جس کو حل کرنے کا طریقہ کار، جس کا سامنا کرنے کا طریقہ کار اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان نہ کیا ہو۔ اس اعتبار سے جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر
یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اہل بیت کا طریقہ کار کیا ہے، انہوں نے کس چیز کی تعلیم دی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بھی انسان کسی چیلنج کے سامنے ہوتا ہے، کسی مشکل کے سامنے ہوتا ہے، تو خود بخود اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیلنج کے سامنے آتے ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، تسلیم کر دیں۔ زیادہ تر انسان کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ وہ مقابلہ کرے، چیلنج کے سامنے اپنی طرف سے کوئی کارروائی انجام دے، کام انجام دے۔ ہر آدمی نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ یہ دیکھیں اہل بیت نے کیا سکھایا، انہوں نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ اس اعتبار سے آج کل کے زمانے میں خاص کر ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے انسانوں کے سامنے مشکلات ہیں، اور خاص کر جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اس وقت پاکستان میں رہ رہے ہیں، کراچی میں رہ رہے ہیں، ان کے سامنے بہت ساری مشکلات ہیں جو پیش آ رہی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں بھی ہیں جو پیش آ رہی ہیں، اور جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور اگلے 2-3 مہینے اس اعتبار سے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ایک معتقد ہونے کے ناطے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طریقہ کار کیا رہا، انہوں نے کس طریقے سے ہمیں ان معاملات میں سرخرو ہونے کا راستہ تعلیم کیا۔ 3 دن چونکہ یہ مجالس ہیں، آج پہلے دن ایک خاص موضوع میرے ذہن میں آیا کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی 2 دن ان موضوعات میں انشاءاللہ اضافہ کرتے رہیں گے۔ میں موضوع آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ جیسے کہ ہم سب کے ذہن میں یہ دور، اور خاص کر جن ایام سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ سختیوں کا دور ہے، اور ان سختیوں میں سے ایک سختی شہادت کی خبریں جو میں اور آپ تقریباً ہر روز کسی نہ کسی طریقے سے سن رہے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ شاید گزشتہ چند سالوں کے اندر کوئی خبر اتنا شدید اثر قوم کے اوپر نہیں چھوڑ پائی ہوگی جتنا شہید سبط جعفر کی خبر نے لوگوں کے اوپر اثر ڈالا ہے۔ بہت واضح ایک اثر تھا انسانوں کے اوپر، اور یوں احساس ہوتا ہے کہ عمومیت تھی اس کے اندر، یعنی اکثر لوگوں نے اس غم کو احساس کیا ہے۔ ہم شہادتوں کی خبروں کو کئی سالوں سے سن رہے ہیں، اور اس میں کافی مشہور لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، اور خدمت گزار لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، ہر طرح سے انٹلیکچوئلز بھی شہید ہوئے ہیں، لائرز، ڈاکٹرز وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال اس شہادت نے ایک خاص اثر چھوڑا ہے، جس کو ہم کئی جگہ کے اوپر احساس کر سکے، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی۔ صرف ایسا نہیں تھا کہ کراچی کے لوگ ان کو زیادہ دیکھتے تھے، شاید اس کا اثر یہاں پہ شاید نسبتاً زیادہ ہوا ہوگا، لیکن بہرحال پوری دنیا کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں پر جو اردو زبان سے واقف تھے، ان کے اوپر اس کا ایک اثر ہوا ہے، اور اس اثر کے ہوتے ہوئے ان شہید کی شہادت کی خبر اور مجموعی طور پر قوم کی مختلف غم انگیز خبروں کو دیکھتے ہوئے ایک موضوع ذہن میں آتا ہے کہ اہل بیت غم کو کس طریقے سے دیکھنا چاہتے تھے، اہل بیت نے غم کے معاملے میں ہمیں کیا ہدایت ارشاد فرمائی ہے، اور اسی میں بہت ساری مشکلات کو بھی اضافہ کر لیجئے۔ اور جن بیوی کے نام پر میں اور اب جمع ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ فرمایا مجھ پر وہ مشکلات ٹوٹی ہیں جو اگر پہاڑوں پہ ٹوٹتی تو چکنا چور ہو جاتی۔ ام المصائب ہے، انہوں نے مصائب کو برداشت کیا ہے۔ ایک مرد بھی مصائب کو برداشت کر سکتا ہے، اور ایک عورت ہونے کے ناطے مصائب کو برداشت کرنا وہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، ان کی بہت بڑی سیرت ہے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مردوں کی سیرت مردوں کے لیے اور خواتین کی سیرت خواتین کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ مجھے شاید یہ جملہ صحیح نہیں لگتا، اگرچہ دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ نہیں، خواتین کی سیرت بھی سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، مردوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے۔ مثلا اگر بیوی نے مصائب کے اوپر صبر کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو صبر کا انداز تھا وہ مردوں کے لیے اسوہ حسنہ نہیں بنے گا، نہیں، اس میں بھی اسوہ حسنہ ہے۔ بیوی کی زندگی، ان کا سوچنے کا طریقہ کار، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار، یہ سب کے لیے اسوہ حسنہ تشکیل پاتا ہے۔ بس ہمیں اس معاملے کی طرف بھی غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے غم کا، اور غم کے معاملے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت، ان کی سیرت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔
ممکن ہے تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے تاکہ اگر بعد میں کوئی آنے والا ہو تو اس کو زحمت نہ ہو. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. مجموعی طور پر انسان پروردگار عالم کی عظیم الشان مخلوق ہے، اور انسان کو خدا تعالی نے مختلف اوصاف سے، مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. انسان میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، اور یوں احساس ہوتا ہے کہ انسان کی صلاحیتوں کی شاید کوئی حد بھی نہیں ہے. یعنی ایک دفعہ انسان کی وہ صلاحیتیں ہیں جن کا تعلق روح سے ہے، اور روح کو خدا تعالی نے فرمایا کہ یہ امر ربی میں سے ہے، خدا تعالی کے امر سے ہے. ظاہر ہے اس کے اندر کوئی محدودیت نہیں ہونی چاہیے. یوں احساس ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر بھی محدودیتیں جو ہم سوچتے ہیں اتنی جلدی نہیں ہیں. انسان کے جسم کے اندر بھی بہت صلاحیتیں ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ خدا تعالی نے انسان کے لیے جو قرآن کریم میں مختلف اوصاف بیان کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ضعیف ہے. خلق الانسان ضعیفا یرید اللہ ان یخفف عنکم. خدا تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تخفیف کرے، تمہارے لیے ہلکا کرے، لیکن خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف خلق ہوا ہے. یعنی خدا تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے سختی کریں تمہارے اوپر، اور ہم نہیں چاہتے کہ مثال کے طور پر انسان کسی طریقے سے مشقت کے اندر آئے، لیکن خود انسان کی خلقت میں ضعف ہے، خود انسان کی خلقت میں کمزوری ہے. کمزوری کس عنوان سے ہے؟ کئی عناوین لیے جا سکتے ہیں. مثلا یہی کہ انسان کی مادی زندگی ہے، اور مادی زندگی محدود ہے. کتنے سال زندگی گزارے گا؟ یہ اس کا ایک ضعف ہے. انسان کے اندر اپنی زندگی کے محدود ہونے کا تصور اس کو کمزوری دے دیتا ہے. یعنی جیسے ہی وہ دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اس بات کو سوچتا ہے کہ بالآخر دنیا کی یہ زندگی ختم ہو جائے گی، تو یہ ایک کمزوری اس کے اندر بن سکتی ہے. البتہ اس کا مقابلہ کرنے کا راستہ بھی ہے. کوئی کمزوری ایسی نہیں ہے انسان کے اندر جس کے مقابلہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر موت انسان کی ایک کمزوری بنتی ہے تو اس کے مقابلے کا راستہ بھی دیا ہے خدا تعالی نے. کمزوریوں میں سے ایک کمزوری انسان کی جذبات ہے. انسان کی جذبات بہت بڑی مشکل ہے. یہ خدا تعالی کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جس طرح خدا تعالی کی ہر نعمت کے اندر ایسا ہے کہ اس کا ایک صحیح استعمال ہے، اس کا ایک غلط استعمال ہے. جذبات کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. اگر کوئی جذبات کو استعمال کرے تو وہ کارنامے کر سکتا ہے جو دنیا میں بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. یعنی مثلا آپ تصور فرمائیے کہ اگر ایک شمشیر زن، شمشیر چلانے والا جذبات میں آتا ہے اور وہ اپنے کسی جذبے کے ساتھ شمشیر چلا رہا ہوتا ہے تو ایک عام شمشیر زن سے کہیں زیادہ طاقت ہوتی ہے اس کے اندر. اور اس کو بہت سارے روایات، بہت ساری تاریخی اسناد ثابت کرتی ہیں کہ مثلا اگر آپ ہم دیکھتے ہیں میدان کربلا کے اندر کہ جب مولا ابو الفضل عباس تشریف لائے میدان کے اندر تو کشتوں کی پشتیں لگا دی انہوں نے ایک خاص ہدف کے ساتھ، ایک خاص مقصد کے ساتھ. جب وہ میدان کے اندر اترے تو جو عام انسان نہیں کر سکتا تھا انہوں نے کر کے دکھا دیا. یعنی آپ تصور نہیں کیجئے گا کہ عمر سعد کے لشکر کو نہیں پتا تھا کہ مثلا مولا ابو الفضل کی شمشیر کیسی ہے. ان کو یقیناً پتا ہوگا. یا مثلا آپ تصور میں نہیں لا پائیں گے کہ عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا اس موقع پر، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں جس لشکر کے سامنے اپنے بندے بھیج رہا ہوں تو مجھے کتنے لوگ چاہیے ان سے لڑنے کے لیے. ظاہر ہے اس نے ساری پلاننگز کی ہوں گی. آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان لوگوں نے یہ پلاننگ نہ کی ہو. البتہ شاید ہم بعض اوقات توجہ نہیں دیتے. ہم لوگ ان لوگوں کو بہت سادہ سمجھتے ہیں. ہم لوگ جب تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ساری کیلکولیشنز نہیں آتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا سوچا ہوگا. لیکن میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں وہ لوگ اپنے فنون کے بہت طاق لوگ تھے، بہت ایکسپرٹس لوگ تھے. یعنی اگر عبید اللہ ابن زیاد نے سید الشہداء کے لشکر کے سامنے کوئی لشکر بھیجا ہوگا تو آپ کے اور میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم کہیں کتنے ہزار کا لشکر تھا. میرا اپنے خیال ہے کہ ایک اسٹریٹجسٹ ہونے کے ناطے، ایک لیڈر ہونے کے ناطے جو اس ٹائم کے اوپر کوفے کا گورنر تھا، اس نے یقیناً سوچا ہوگا کہ اس گروپ کے اندر کتنے شمشیر زن ہیں اور ان کی شمشیر زنی کتنے لوگوں سے لڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اس کے بعد اس نے لشکر بھیجا ہوگا. یعنی مثلا اگر ہم تصور کر رہے ہیں کہ اس نے شط فرات کے اوپر، پانی کے اوپر اتنے لوگوں کا پہرا بٹھایا ہے تو ہم لوگ معمولاً اس بات کو نہیں سوچتے کہ اتنے لوگوں کا کیوں بٹھایا اس نے.
مثلا اگر ہم نے سوچا ہے کہ وہاں پر 500 تیر انداز تھے تو ہم نے نہیں سوچا کہ 500 تیر انداز کیوں تھے. شاید اس وجہ سے ہو کہ جو بھی شمشیر زن سامنے آئے گا وہ اتنے تیر اندازوں کے تیروں سے لڑ پائے گا اپنی شمشیر کے ذریعے سے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہوئے تو پھر نہیں لڑ پائے گا، پھر وہ وہاں پر شکست کھائے گا. مثلا اس نے شط الفرات کے اوپر کتنے گھوڑے سوار بٹھائے، تو کیا سوچ کے بٹھائے ہوں گے ہم لوگ اس کے اوپر غور نہیں کر رہے، لیکن میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک کمانڈر ہونے کے ناطے اس نے سوچا ہوگا کہ یہ شط فرات پہ حملہ ہوگا. جب شط فرات پہ حملہ ہوگا اتنے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنے لوگوں کا پانی کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ پانی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکے گا. تو یقیناً اس نے فوج اتنی بٹھائی ہوگی کہ اگر ابو الفضل تشریف لانے کی کوشش کرے تو وہ مقابلہ کر سکے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی شمشیر کیا ہے، وہ کس طرح سے لڑتے ہیں، ان کا انداز کیا ہے. عربوں میں یہ سب چیزیں بہت اچھی طرح جانی پہچانی ہوتی تھیں. اور میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگ اتنی پیچیدگی میں نہیں جاتے کیونکہ ہم اس کو کسی اور انداز سے دیکھتے ہیں. بہرحال وہ سب چیزوں کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب مولا وہاں تشریف لائے تو وہ دفاع نہیں کر سکا اور مولا وہاں پر پانی تک پہنچ گئے، جبکہ اس نے تمام تر تدبیریں کی ہوں گی کہ وہ پانی تک نہ پہنچ سکیں. یہ انسان کی طاقت ہے کہ اگر وہ اپنے ارادے کو استعمال کرتا ہے، اپنے جذبات کو استعمال کرتا ہے، اور جن جذبات کے ساتھ مولا تشریف لا رہے تھے اس موقع پر وہ انہوں نے اپنے اشعار کے اندر دکھایا ہے کہ وہ کس جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں کہ دونوں بازوؤں کے کٹنے کے بعد جو انہوں نے جنگ کی ہے کس طرح سے ان کا انداز رہا ہے، یہ سب دکھاتا ہے کہ انسان کے جذبات اگر صحیح راستے میں استعمال ہو جائیں تو کوئی لمٹ نہیں ہے پھر اس کی، بہت بڑے بڑے کارنامے کر سکتا ہے. لیکن مشکل یہاں پر ہے کہ یہی جذبات انسان کی کمزوری بھی ہیں، یہی جذبات انسان کی کمزوری بھی ہیں. یعنی مثال کے طور پر جیسے ابھی بات ہم نے شروع کی ہے غم کے اوپر، یہ جو غم کا جذبہ ہے یہ کیا کر سکتا ہے انسان کے ساتھ؟ یہ ہاتھی جیسے انسان کو گرا سکتا ہے آرام سے. آپ نے نہیں معلوم زندگی میں کتنی دفعہ سنا ہوگا کہ فلاں آدمی کو فلاں غم انگیز خبر ملی، ایک ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں پہ ختم ہو گیا. یہ غم کی طاقت کم نہیں ہے، غم بہت خطرناک چیز ہے اس اعتبار سے. چاہے وہ غم اچانک آئے اور تھوڑی دیر کے لیے حملہ ہو غم کا، یہ چاہے غم لمبی مدت کا ہو، دونوں صورتوں میں غم انسان کو ختم کر سکتا ہے. یعنی مثلا اگر کسی شخص کو مسلسل ایک غم لاحق ہے اور وہ غم لمبی مدت ہو جائے تو ہم کیا تصور کر رہے ہوں گے؟ وہ یہ کہ یہ آدمی کم سے کم اتنا ہوگا کہ یہ جذباتی طور پر توازن سے باہر نکل جائے گا، یہ جذباتی طور پر بیلنس آدمی نہیں رہے گا، اس کی تمام صلاحیتوں پہ بہت برا اثر پڑے گا. میں جذبات سے پہلے ایک اور چیز آپ کی خدمت میں جسمانی مسائل کے حساب سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کبھی ایک دفعہ افریقہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر میں نے نوٹ کیا کہ جن لوگوں کو جو وہاں کے سیاہ فام لوگ وہاں پہ نیٹو رہنے والے تھے، میں ان کے ساتھ جب ڈیل کر رہا تھا تو میں کبھی کبھی ان کے آنکھوں میں غور کر کے دیکھتا تھا. تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کا کام جو ہے وہ بولنا ہوتا ہے، بولنے کے اندر آئی کانٹیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس آئی کانٹیکٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں. تو مثال کے طور پر اگر میں 16 سال سے لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں، اس 16 سال بولنے میں نے کتنے آئی کانٹیکٹس کیے ہوں گے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے ہزاروں لاکھوں آئی کانٹیکٹس کیے ہوں گے. ان ہزاروں لاکھوں آئی کانٹیکٹس کے اندر میں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ لوگ کیسے دیکھتے ہیں، لوگوں کے دیکھنے کے پیچھے کیا ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. انسان کو ٹیچنگ کے اندر، اسپیچز کے اندر آئی کانٹیکٹ سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن میں پہلی دفعہ جب افریقہ گیا تو میں نے ایک عجیب بات ملاحظہ کی کہ ان لوگوں کے آئی کانٹیکٹس کے اندر کوئی میننگز نظر نہیں آ رہے، تقریباً سینس لیس ہو رہا ہے بہت سارے سیاہ فام لوگوں کے اندر. تو تھوڑا سا مجھے تعجب ہوا. البتہ سب کے ساتھ ایسا نہیں تھا، ظاہر ہے یہ میں نے جو فیل کیا وہ کافی لوگوں کے اندر فیل کیا، اسپیشلی ان لیبرز کے اندر کہ جو امام بارگاہ کے اطراف میں اس موقع پر کام کر رہے تھے. بہرحال پہلے میں سمجھتا رہا کہ شاید میں غلط فیل کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ فیلڈ نہیں تھی جو میرے لیے نئی ہو. میں ساری زندگی یہی کام کر رہا ہوں. تو بہت عجیب لگا مجھے کہ ایسا مجھے کیوں فیلنگ ہو رہی ہے. تو وہاں جو کام کرنے والا ایک کیئر ٹیکر تھا جو امام بارگاہ کی ذرا خیال کرتا تھا، میں نے اس سے پوچھا
کہ میں ان لوگوں کے آئی کانٹیکٹ میں عجیب بات فیل کر رہا ہوں، ان کے آنکھوں میں کوئی بہت زیادہ جذبات نہیں دیکھ پا رہا ہوں. سب کے ساتھ ایسا نہیں تھا، اسپیشلی ان لیبرز کے ساتھ تھا جو وہاں پر تھے. تو میں نے کہا یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے. اس نے یہ بتایا، کہنے لگا کہ یہ لوگ لنچ بریک پہ جاتے ہیں، لنچ بریک سے واپس آتے ہیں، اور کبھی ایسا ہو کہ کوئی نظر نیاز رکھی ہو تو اتنا ہی کھانا کھاتے ہیں جتنا ایک عام آدمی کو کھانا چاہیے، جبکہ وہ لنچ بریک پہ ہو کر آئے تھے ابھی. صحیح، لنچ بریک کا مطلب ہے کہ آپ لنچ کر کے آئے، لیکن کہنے لگا کھانا اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا کھانا چاہیے. تو کہنے لگا کہ میں نے اس نے اس پرسپیکٹو سے تھوڑا سا کھوج لگایا کہ کیا معاملہ ہے. تو کہنے لگا کہ مجھے ہی سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ پرماننٹ بھوکے ہیں، پرماننٹ بھوکے ہیں، اور بہت لمبی مدت بھوکا رہنے کی وجہ سے ان کے سینسز ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی فیلنگز ختم ہوتی جا رہی ہیں. اچھا، یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر کوئی مشکل لمبی مدت رہے تو وہ بیلنس سے آؤٹ ہو جائے گا، بیلنس سے آؤٹ ہو جائے گا. اور یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر لمبی مدت بھوکا رہے تو بہت ساری چیزوں کے بیلنس سے آؤٹ ہو جائے گا، چونکہ اس کے ذہن میں پرماننٹ صرف ایک بات آئے گی، وہ یہ کہ بھوک کیسے مٹانی. اور یہ کہ ایک ہی سینس انسان کے اوپر مستقل حملہ کرتی رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے بیلنس میں نہیں رہے گا اور اس کی حالت بہت خراب ہو جائے گی. آپ بچوں میں اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو کسی چیز کی ضد لگ جائے تو وہ کتنا ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. آپ بچوں کے اندر چڑچڑے پن کو بھی احساس کرتے ہوں گے کہ اگر مثلا کسی بچے پہ چڑچڑا پن آ جائے تو ذرا سی کوئی بات کہیں تو وہ چڑچڑا ہو کر چلانا شروع کر دیتا ہے. بڑوں میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر کسی کے اوپر لمبی مدت غم طاری رہے تو کیا ہوگا؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا. ڈس بیلنس ہونے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جو اس کا بیہیویئر ہونا چاہیے وہ بیہیویئر بہت تبدیل ہو جائے گا، یہ بیہیویئر سے آؤٹ ہو جائے گا. یعنی جن چیزوں پر اس کو ریئیکشن نہیں دینا چاہیے یہ دے دے گا، اور جن چیزوں پہ ریئیکشن ملنا چاہیے تھا یہ نہیں دے گا، یہ بیلنس سے آؤٹ ہو جائے گا. اچھا، یہ حالت اگر قوم کے اوپر طاری ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ بہت خطرناک ہے. اچھا، اب اگر غم کے ساتھ ناامنی بھی طاری ہو جائے، یہ اور مشکل ہے. غم، ناامنی، جس کو بے امنی کہہ سکتے ہیں، انسیکیور ہونا، یعنی ایک طرف سے غم ہے، ایک طرف سے بے امن ہونا ہے، تیسری طرف سے معاشی مشکلات بھی طاری ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ چوتھی طرف سے اگر محرومیت کا احساس آ جائے کہ میں محروم رہ گیا ہوں، میرے اوپر ظلم ہوا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اور اگر یہ سارے ایموشنز، یہ سارے جذبات، منفی جذبات ایک قوم کے اوپر لمبی مدت تک طاری ہو جائیں تو پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ڈس بیلنس ہو جائے گی. ڈس بیلنس ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ معمولی سی چیز اس کو تشدد پہ لے جائے گی، معمولی سی چیز اس کو تشدد پہ لے جائے گی، اور بہت ساری چیزوں پہ اس کو ریئیکشن دینا چاہیے تھا یہ ریئیکشن نہیں دے گا کیونکہ ڈس بیلنس ہوا ہوا ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور مشکل ہے، وہ یہ کہ کیا اس کے پیچھے کوئی سائنس انوالو ہو سکتی ہے؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوں ان کو یہ پتا ہو کہ کتنی دیر تک کسی قوم کو غم میں رکھیں تو وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، کتنی دیر تک کسی قوم کو انسیکیور رکھیں تو وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، کتنی دیر تک کسی قوم پر محرومیت کا احساس چھایا رہے تو وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے. اچھا، ہم نے کہا صرف ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس فیلڈ کے سائنٹسٹ کو یہ بھی پتا ہو کہ ڈس بیلنس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا، پھر ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کیا چھیڑنے سے ڈس بیلنس قوم کیا دکھائے گی، ان کو یہ بھی پتا ہوگا. پھر صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میں کہتا ہوں یہ ہے سوشل انجینئرنگ، معاشرے کے ساتھ انجینئرنگ کرنا. سوشل انجینئرنگ کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ معاشرے کو لے کے چلتے ہیں اس ڈائریکشن میں جہاں آپ لے جانا چاہتے ہیں، آپ سوشل انجینئرنگ کر رہے ہیں. سوشل انجینئرنگ کرنے کے اندر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے کسی قوم کو بگاڑنا ہے، آپ اسے بگاڑ دیتے ہیں. آپ نے کسی کو بنانا ہے، آپ اس کو بنا دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں یہاں سے اٹھ کے وہاں پہنچے، آپ کو سارے اسٹیپس پتہ ہیں، یہ چھیڑوں گا اس طرح ڈس بیلنس ہوگا، اس کو اس طرح سے یہاں سے پش کروں گا، اس طرح سے ریپیل کروں گا، یہاں سے اس کو اٹریکٹ کروں گا، یہ بیلنس ہو کر یہاں پہنچ جائیں گے. ان کو سب اچھی طرح پتہ ہے.
اچھا اب میں آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو میں نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہے، قطعاً ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہماری پاکستان کی قوم کے ساتھ سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس وقت، اس کے اوپر بڑی مشکلات آئی بھی ہیں۔ تھوڑا سا اس پرسپیکٹو میں بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں، میں اپنے موضوع پہ اسی کو لے کے آ کے واپس آؤں گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جو کوئی بھی کر رہا ہے ہم اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں دیکھ رہے ہیں، جو کوئی بھی کر رہا ہے اس کام کو ہم اسے ٹکڑوں ٹکڑوں میں دیکھ رہے ہیں، ایک پکچر میں نہیں دیکھ پا رہے۔ مثال کے طور پر جن لوگوں نے پاکستان میں بجلی کا کرائسس ڈالا ہے انہی لوگوں نے سبط جعفر کو شہید کیا نہیں؟ بجلی کا کرائسس آیا ہے مثلا واٹر مینجمنٹ اور پاور مینجمنٹ کی جو منسٹری ہے اس کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کی کرپشن کی وجہ سے آیا ہے، اور سبط جعفر صاحب کو کسی اور نے شہید کیا ہے، صحیح ہے؟ اچھا یہ دونوں چیزیں کس پر اثر ڈال رہی ہیں؟ ایک قوم کے اوپر۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے پیچھے ایک ہی پارٹی ہو جو اس قوم پر کام کر رہی ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ہمارے خیال میں ایسا ہی ہے۔ ہم مختلف طرف سے حملات دیکھ رہے ہیں، ایک طرف سے معاشی حملہ ہے، ایک طرف سے سماجی حملہ ہے، آپ انسیکیور فیل کر رہے ہیں کہ میں سیکیور نہیں ہوں یہاں پر، ایک طرف سے آپ معاش کے معاملے میں احساس کر رہے ہیں کہ میری معاش کنفرم نہیں ہے، کچھ نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، انفلیشن بہت ہائی ہے، ریسورسز کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تیسری طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ کے اوپر سخت وقت آیا ہوا ہے، اس کے بڑے بڑے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس کے عام لوگ بھی خطرے کے اندر ہیں۔ چوتھی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر ہمارے اندر محرومیت بڑھ رہی ہے، ہمارے اندر ایک طرح کا ایک میں لفظ استعمال کرنا چاہوں گا تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ، وہ یہ کہ مجھے ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، میری تحقیر کی جا رہی ہے۔ تحقیر کس طرح سے کی جا رہی ہے؟ مثال کے طور پر میں دیواروں کے اوپر اپنے خلاف نعرے لکھا دیکھ رہا ہوں۔ اچھا جس نے نعرہ لکھا ہے ضروری نہیں ہے اس نے پانی کا کرائسس بنایا ہو، بجلی کا کرائسس بنایا ہو، نہیں ممکن، یہ شاید مشکل ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے ایک ہی پارٹی ہو جو چاروں طرف سے ایک قوم کے اوپر حملہ کر رہی ہے۔ اچھا ہمیں ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، وہ پلانر ایک طرف سے حملہ کر رہا ہے، ایک ہے وہ، اور وہ ان سب کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ میں نے عرض کیا ان کی جذبات سے کھیل رہا ہے، ان کو نفسیاتی طور پر، میں بہت عمومی لفظ استعمال کر رہا ہوں، مجموعی طور پر، عمومی طور پر یہ ان کو جذباتی نفسیاتی مریض بنا رہا ہے، جذباتی نفسیاتی مریض بنا رہا ہے۔ البتہ مریض بن کے یہ نہ سوچیے گا کہ مریض وہ ہوتا ہے جس کے بعد میں پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں پہنچے گا، نہیں، یہ مریض تو بنا رہا ہے لیکن اپنی مرضی سے اسٹیئر بھی کر رہا ہے، کسی ایک سمت لے کے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے اس مریض سے کوئی کام لینا ہے، اس سے کام لینا ہے۔ یہ سب پوری قوم پاکستان کو، امت اسلامیہ کو ایک سمت لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اس سمت لے جانے میں بہت سارے اہداف کو حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا اب اس کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اس ملک کے لیے بہتری سوچنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ رہنے والے ہر فرد کے لیے بہتری سوچنا چاہتے ہیں، خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بہتری سوچنا چاہتے ہیں۔ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ایک طرف سے معاشی حملہ ہے، ایک طرف سے نامنی کا حملہ ہے، ایک طرف سے سماجی حملہ ہے، تحقیر ہے، ایک طرف سے غم ہے۔ ان سب کے ہوتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک مجموعی فارمولہ سمجھ میں آتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ تجربہ ہم پر پہلی دفعہ ہو رہا ہو، یہ تقریباً ناممکن ہے، یہ پہلے بھی ہوا ہوگا، شاید اتنا سائنٹیفک نہیں ہوا ہوگا لیکن نان سائنٹیفک یقیناً یہ تجربے گزر چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فرماتا ہے قوموں سے عبرت حاصل کرو، تاریخ سے سیکھنے کی کوشش کرو، گھومو پھرو اور سیکھو، عبرت حاصل کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر کوئی ایسا تجربہ نہیں آئے گا جس کے لیے پہلے مثال نہ دے دی گئی ہے، تمہیں سیکھنا ہوگا۔ اچھا اگر ہم 1400 سالہ تاریخ کو دیکھیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں کی تاریخ ہے، تو ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں نے چاہے اتنا سائنٹیفک نہ کیا ہو لیکن یہ سب کام پہلے کیے ہیں۔
اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف یہ سب کام ہوئے ہیں. مثال کے طور پر سیاسی محاصرہ، معاشی محاصرہ، معاشرتی تحقیر، جسمانی طور پر نقصان پہنچانا، یہ ساری چیزیں بنی امیہ بنی عباس کر چکے ہیں، اور بہت برے طریقے سے، یعنی وحشیانہ طریقے سے. آج کے زمانے میں بھی یہ کام بہت وحشیانہ طریقے سے ہو رہا ہے، لیکن ظاہر بہت کمپلیکیٹڈ ہے، بہت پیچیدہ ہے، اس کا سمجھنا مشکل ہے. اس زمانے میں سمجھنا نسبتاً شاید آسان ہوتا ہوگا کہ ظاہر ہے جب وہ حملہ کر رہے تھے تو ان کے پاس میڈیا جیسی طاقت نہیں تھی، لیکن آج یہ طاقت بھی موجود ہے، تو آج کا حملہ کمپلیکیٹڈ ہو رہا ہوگا. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ پہلے نہیں ہوا ہے، نہیں پہلے بھی ہوا ہوگا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اہل بیت نے اس کے مقابلے کے لیے راستہ کیا دیا ہے، کیا طریقہ کار دیا ہے. اچھا، یہ جو میں نے ساری تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی، شاید مجھ سے بعد میں کوئی کہے کہ بھائی اتنی ڈھیر ساری تفصیل پبلک میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ان کا مقابلے کا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو لیتے ہوئے پبلک پر کام کیا جائے، اتنا سارا پکچر میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ہمارا اپنا طریقہ کار جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ بہتر کام یہی ہے کہ جو اصل حقائق ہیں وہ بول بھی دیے جائیں، بول دیے جائیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کم سے کم مدد ملتی ہے کہ وہ سینیریو سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی سینیریو ہمارا یہ ہے. جو جتنے بھی لوگ ظاہر ہیں یہاں پر تشریف فرما ہیں وہ سب کے سب ایک حد میں اس کو پک نہیں کریں گے. یہاں پہ ممکن ہے کوئی بچہ بیٹھا ہو اور اس بچے کو کیا پتا کہ مثال کے طور پر جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو شاید سروکار بھی نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کو ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج کل جیسے میڈیسن کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر یہ نہ کرے کہ مریض کو اندھیرے میں رکھ کر اس کا علاج کرے، بلکہ مریض کو آگاہ کرتے ہوئے اس کا علاج کرے. اب جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بھئی جو بھی پکچر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ پوری پکچر ڈیلیور کر دیں، پوری پکچر ڈیلیور کریں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اب جو کچھ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہر میں ٹکڑے ہیں لیکن پیچھے ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جس نے پلاننگ کی ہے. اس نے مختلف ٹکڑوں کو بنانے کے لیے مختلف گروپس بنائے ہیں اور ان گروپس کو ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن میں نہیں رکھا ہے. یعنی مثال کے طور پر جو معاشی حملہ کر رہا ہے ضروری نہیں ہے وہ سیاسی حملہ کرنے والوں کے ساتھ مل کے کر رہا ہو، نہیں، وہ اپنے لیے کر رہا ہے. اچھا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو حملہ کرنے والے ہیں یہ کر کیوں رہے ہیں؟ ان سب کے بھی اپنے اپنے اہداف ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو معاشی حملہ کر رہا ہے اس کو پیسے دیے گئے کہ تم یہ پیسے لے لو معاشی حملہ کرو، نہیں. اتنا ہی کافی ہے کہ ایک کرپٹ آدمی کو منسٹری آف پاور کے اندر لا کر بڑی جگہ بٹھا دیں آپ، باقی بجلی وہ خود ہی نہیں بننے دے گا، معاملہ خود ہی خراب کر دے گا. آپ بڑے بڑے پولیس آفیسرز کرپٹ رکھ دیں، ایسے رکھ دیں جو سیاست دانوں کے دباؤ میں آ جائیں، باقی انسیکیورٹی تو معاشرے میں ویسے ہی پھیل جائے گی. یعنی جو کرنے والا ہے وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ ایک ایک آدمی کو پیسے دے دے کر اس سے کام کروائے گا، نہیں، وہ یہ نہیں کرے گا. اتنے ریسورسز کیوں لگائے؟ وہ پھر پیسہ جو لے رہا ہے وہ کبھی پیسہ کسی اور سے لے کر کچھ اور بھی تو کر سکتا ہے، وہ یہ نہیں کریں گے. وہ کیا کریں گے کہ ان کو جو کام کرنا ہوگا اس کو کرنے کے لیے صحیح آدمی کو صحیح جگہ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ایسا اسٹرکچر بنا دیں گے کہ غلط آدمی پہنچے گا ہی پہنچے گا، اور جب وہ غلط آدمی پہنچے گا تو وہی ہوگا جو وہ چاہ رہے ہیں، اور کئی طرف سے وہی ہو جائے گا جو وہ چاہ رہے ہوں گے. اور جس کے اوپر ہو رہا ہوگا اس بیچارے کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا. وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اس بات کو سوچتا رہے گا یہ منسٹر چلا جائے نا پھر معاملہ حل ہو جائے گا، یہ گورنمنٹ چینج ہو جائے نا دوسری والی آ جائے گی پھر معاملہ صحیح ہو جائے گا، یہ گروپ اگر مر جائے تو پھر معاملہ صحیح ہو جائے گا، فلاں پولیس آفیسر چلا جائے نا پھر سب صحیح ہو جائے گا. یہ کچھ صحیح نہیں ہوگا جب تک پیچھے بیٹھنے والا اتنی بڑی پلاننگ کر رہا ہے. اب ہمارا کام کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا ایک مجموعی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اہل بیت ان چیزوں کا مقابلہ کیسے کرتے تھے اور اس مقابلے کے لیے ہمارے پاس پوائنٹس کیا ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے جو موضوع لیا تھا وہ غم کا موضوع لیا تھا. اس وقت جو بہت بڑا حملہ ہے وہ بہت حساب کتاب کے ساتھ اس قوم کو غم اور محرومیت کے احساس میں مبتلا کرنا ہے. میں اس کی تھوڑی سی اور تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد.
عجل فرجا. کہیں اور شاید میں نے زاویے کے دوران بھی شاید عرض کیا ہو پہلے, وہ یہ کہ یہ جو مارنے والے ہیں یہ ایک ایک کر کے کیوں مار رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک بندے کو مارتے ہیں, ایک آدھ دن ویٹ کرتے ہیں, پھر ایک اور مرتا ہے. مثلا ایک دن بہت بڑی نمبر میں لوگ کیوں نہیں مرتے؟ یا مثال کے طور پر جیسے آج ایک مشہور آدمی شہید ہوا ہے, پرسوں ایک اور مشہور آدمی شہید ہو جائے, اس کے بعد ایک اور مشہور آدمی شہید ہو جائے, ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پر مارنے والوں کو مشہور آدمی پتہ نہیں ہے کیا؟ پتہ ہے, مار نہیں سکتے تھے, مار بھی سکتے ہیں, تو مارا کیوں نہیں ہے؟ آپ کو سوچنا پڑے گا نا. مثلا ایسی مثال لے لیتے ہیں, سبط جعفر صاحب شہید بائک کے اوپر جاتے تھے, کالج جاتے تھے, روزانہ جاتے تھے, روزانہ کا ان کا پیٹرن پتا تھا لگ بھگ کہ بھائی یہ آئیں گے کالج, بھائی اگر راستہ تبدیل بھی کریں گے کالج تو آئیں گے نا, کالج آئیں گے کالج سے جائیں گے, ان کا سب پتا تھا. تو انہوں نے اتنا عرصہ کیوں انتظار کیا؟ جب مشہور آج سے نہیں تھے, برسوں سے مشہور تھے, قوم کے دل میں, قوم کے جذبات میں جو ان کا مقام تھا وہ برسوں سے تھا, اتنا انتظار کیوں کیا؟ اچھا دوسرے کو مارنے سے پہلے اب انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اگلے دن دوسرا کیوں نہیں مار لیا؟ یہ کیا کرتے ہیں جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے, یہ کیلکولیٹڈ غم کے انجیکشنز دے رہے ہیں, بہت کیلکولیٹڈ. یعنی مثال کے طور پہ انہوں نے غم کا ایک جھٹکا مارا, اب دیکھیں گے کتنے دن تک یہ قوم غم میں رہے, اس کے بعد دوسرا, پھر تیسرا, اس کے بعد ایسی پرسنالٹیز کو بچا کر رکھیں گے جو اتنا بڑا جھٹکا دے سکے کہ رائٹ ٹائم پہ جھٹکا دیا جائے گا, رائٹ ٹائم پہ جھٹکا دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ اگر انہوں نے 18 مارچ کو مارا تو 17 کو نہیں مار سکتے تھے, نہیں 17 کو نہیں مار سکتے تھے. کیوں ان ایام کا انتخاب کیا؟ 2 مہینے پہلے نہیں مار سکتے تھے؟ 2 مہینے پہلے بھی مار سکتے تھے, اس کا انتخاب کیوں کیا؟ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ بہت کیلکولیٹڈ اور بہت حساب کتاب کے ساتھ اپنے کام کو کر رہے ہوں گے. البتہ فوراً میرے ذہن میں آ رہا ہے, کوئی سننے والا یہ نہ سمجھے کہ مثلا کوئی جانتا ہے کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں جس نے مارا ہے وہ انتہائی جاہل لوگ ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس پیچھے بیٹھے ہوئے ایک محور, ایک سینٹر کی بات کر رہا ہوں. وہ کیلکولیٹڈ کام کر رہا ہوگا, بیچ والے بیوقوف ہو سکتے ہیں, بیچ والے انتہائی جاہل ہو سکتے ہیں, ان کا سب کچھ پتہ نہیں ہوگا کیلکولیشن کہتے کس ہیں. وہ سب جس نے ٹریگر کیا ہوگا شاید وہ انتہائی جاہل انسان ہوگا, شاید اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا یہ سب ہو کیا رہا ہے. لیکن جو پیچھے گیم کھیلنے والا ہے اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں اس قوم کو کس حساب سے لے کر چل رہا ہوں. تو یہ غم کے کیلکولیٹڈ شاکس دے رہے ہیں. مسلسل اگر یہ غم میں رہی قوم تو کیا ہوگا؟ میں نے یہاں سے شروع کیا تھا آپ سے. مثال کے طور پر اگر مسلسل ناامنی کا احساس ایک آدمی کے ذہن پہ رہے تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ جذباتی طور پر وہ آدمی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ولنریبل ہو جاتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے. چھوٹی سی چیز اس کو غلط کر سکتی ہے. مثال کے طور پر میں اس کو اور تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں آپ کی خدمت میں. کسی کو معاشی طور پہ نقصان ہوا, کوئی لاس ہو گیا, فائنینشیل لاس ہوا ہے. آج صبح اس کو پتا چلا ہے کہ مجھے فائنینشیل لاس ہو گیا ہے, صحیح ہے. آج صبح اس کو خبر ملی کہ میرا فلاں بزنس ڈوب گیا ہے. ایک دن پہلے اس کا بیہیویئر وہی ہے جو آج ہوگا؟ نہیں, یہ چینج آدمی ہوگا. اچھا اب یہ جو شوق آیا ہے اس کے ایک ہفتے بعد پھر یہ وہی ہوگا جو شوق ملنے کی خبر کے 1 گھنٹے بعد تھا؟ نہیں, یہ کچھ اور ہوگا. ابھی اس شوق نے اس کو چینج کیا ہوا ہے. جس کو محنت کرنی ہے, جس کو اس کے اوپر کام کرنا, اس کو پتا ہے کہ یہ شوق کتنی دیر تک اس کو اثر دے گا, اس کے حساب سے اگلا شوق دے گا. اچھا یہ بھی ایک اور مشکل ہے, وہ یہ کہ اگر آپ نے ایک آدمی کو, ایک قوم کو لمبی مدت تک اچانک شوق دینا شروع کر دیے تو کیا ہو سکتا ہے؟ آؤٹ آف کنٹرول بھی تو ہو سکتی ہے. یہ بھی نہیں چاہیں گے, یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. تو وہ اپنے کنٹرول میں رکھ رہے ہوں گے, غم کے شوق دے رہے ہوں گے, مختلف مصیبتوں میں مبتلا کر رہے ہوں گے کسی ایک سمت لے جانے کے لیے. آپ کو اور مجھے بہت ہوشیار ہونا پڑتا ہے. کم سے کم کام کیا کریں؟ جہاں دشمن کھڑا کرنا چاہتا ہے وہاں کھڑے نہیں ہوئیے گا, پھر وہ جیت گیا. میں اگر کسی دشمن سے لڑ رہا ہوں اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے ساتھ وہ کوئی گیم کر رہا ہے,
تو میں کچھ پلاننگ کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، اتنا مجھے کم از کم کرنا پڑے گا کہ جو وہ چاہ رہا ہے وہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ کر دیا تو پھر میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا، اس کا ٹریپ یقیناً ایسا ہوگا کہ میں نہیں نکل پاؤں گا، اس کے ٹریپ میں نہیں پھنسنا ہے۔ یہ وہ چیلنج ہے جو آج کے وقت میں ہے۔ آج کے وقت یہ چیلنج ہے کہ آپ یہ سب ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے ہونا ہے۔ میں پھر دوبارہ اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ پس یہ جو میں نے آپ کے سامنے غم کا موضوع انتخاب کیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کس سینیریو کے اندر انتخاب کیا۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ یہ جو غم کے جھٹکے آتے ہیں، سب کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لمبی مدت تک رہے تو کیا ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر غم نہ لیں تو کیا ہوگا؟ اگر غم نہ لیں تو پھر اس کو ہم بے حسی کہتے ہیں، وہ خود ایک بیماری ہے۔ یعنی مثال کے طور پر سبت جعفر شہید ہوئے، میں نے کوئی غم ہی نہیں لیا، غم نہیں لیا تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے میں بے حسی کی اسٹیٹ میں آ گیا، حالت میں آ گیا۔ اچھا یہ بھی وہ پوزیشن ہے جس پر یہ لانا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو بے حسی میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو پرووک کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو بے طرف کرنا چاہ رہے ہیں، سب چاہ رہے ہوں گے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے اہل بیت کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ کار کیا رہتا تھا، خاص کر جب ان مسائل کے اندر تھے۔ اور بی بی کا نام کو میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہ مصائب اٹھائیں جو اس شدت کے تھے، تو ان کا طریقہ کار کیا رہتا تھا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ جو کچھ بھی ہو انسان کے اندر، ہمارے پاس شخصیت کا چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، سب سے امپورٹنٹ انسان کی سوچ ہے، اس کا کنٹرول باہر نہیں جانا چاہیے۔ اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں اپنے ذہن کے اندر اس وقت بھی سوچ رہا ہوں گا۔ مثال کے طور پر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کراٹے سکھاتے ہیں، جو ماسٹرز کے لیول پہ سکھاتے ہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا سکھاتے ہیں؟ یہ لوگ یہ نہیں سکھاتے کہ کک کیسے مارنی ہے، وہ تو بہت پہلے لیول میں سکھایا جا چکا ہوتا ہے۔ مثلا وہ لڑتے کیسے ہیں یہ سکھا دیے، وہ بہت پہلے سکھا چکے ہیں۔ ماسٹرز کے لیول پہ کیا سکھاتے ہیں؟ ماسٹرز کے لیول پہ سکھاتے ہیں دماغ کنٹرول کیسے ہوتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر بہت بڑے کمانڈوز بن چکے ہیں، آپ نے پتہ نہیں کن کن چیزوں کی ٹریننگ لے لی ہے، فائنل سٹیجز میں آ گئے ہیں، اب آپ کو کیا سکھائیں گے کہ گن فائر کیسے کرتے ہیں؟ آپ سیکھ چکے ہیں۔ جسم کے اوپر مشقت کیسے اٹھاتے ہیں وہ آپ نے پہلے لیول میں سیکھ لیا تھا۔ اب کیا سکھانا ہے؟ اب یہ سکھانا ہے کہ دماغ کیسے کنٹرول ہوگا۔ اگر یہ کنٹرول میں رہے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ بس پہلی بات ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہم سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ تمام تر غموں کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے اپنے فکر پہ کنٹرول کیسے ہوتا ہے، یہ سیکھنا پڑے گا۔ اب میں بلا کہ مصائب میں جاؤں، بغیر مصائب میں جائے، صرف ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہم سب کو شب عاشور کا ایک منظر پتہ ہے، جب مولا نے حضرت ابو الفضل سے کہا کہ خیمے پیچھے اٹھاؤ، اور ان کے لیے اٹھانا آسان نہیں تھا، انہوں نے بہت سختی سے اٹھایا خیموں۔ جب ان سے کہا کہ ایک رات کی مہلت لاؤ، تو ایک رات کی مہلت لانا آسان نہیں تھا ان کے لیے، بہت سختی سے اٹھائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کی سیرت ہے۔ غم کے موقع پر ذہن کنٹرول رہے، یہ ان کی سنت کا پہلا حصہ ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا۔ یعنی میں آپ کے سامنے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے ہم غم کے موقع پر اہل بیت کے رویے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں نا، کہ ان کا بیہیویئر کیا تھا۔ میں ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مولا چوتھے امام جب اسارت کے دوران مختلف جگہوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، آپ ظاہر ہے کہ دل میں درود بھیجنا چاہ رہے ہیں، بلند آواز میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہم کیا امام کی اس وقت کی ذہن میں جو گزر رہا ہو، کسی بھی وقت ذہن میں گزر رہا ہم نہیں جان پائیں گے امام کے ذہن میں کیا گزر رہا، لیکن اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا۔ مثال کے طور پر
ہم کس ہستی کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں؟ جس کو غم کی کتنے پہاڑ ملے وہ انسان جانتا ہے، غم کی کتنی شدت ملی ہے ہم لوگوں کے نزدیک قابل تصور نہیں ہے اصلا۔ اس سفر کے دوران کیا کچھ ہو رہا ہے، اصلا میں نہ بھی کہنا چاہوں، صرف لسٹ کروں آپ کی خدمت میں، جسمانی مشقت میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، جسمانی مشقت کم ترین تکلیف ہے اس خاندان کے لیے، کم ترین تکلیف۔ اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک خاص لیول پر جب تکلیف پہنچتی ہے تو جسمانی مشقت کاؤنٹ نہیں ہوتی، جسمانی تکلیف کاؤنٹ نہیں ہوتی پھر، چونکہ اس سے بڑی تکالیف پہنچ رہی ہوتی ہیں تو وہ اس موقع کے اوپر کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور یہ بہت ساری جگہوں کے اوپر سمجھ میں آتا ہے۔ مثلا مولا کے اوپر جسمانی تکالیف کتنی تھی خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے اسے۔ اچھا، جو کربلا میں گزر چکی تھی اس کی یاد کی تکلیف کتنی تھی، اللہ اکبر، اس کو خدا جانتا ہے۔ جو دشمنوں نے کر دیا تھا سیاسی معاشرتی اعتبار سے کہ دین خطرے میں تھا، اس کی تکلیف کتنی تھی خدا جانتا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کی خدمت تیسرا پوائنٹ دیا ہے، ایک جسمانی تکلیف، یہ غم کا ایک بیان ہے، جسمانی تکلیف۔ غم کا ایک اور بیان کیا ہے؟ کسی واقعے کی یاد کی تکلیف۔ غم بھی بہت ساری قسم کے ہو سکتے ہیں نا۔ ایک غم ہوتا ہے آپ کو جسم کے اوپر ایک چوٹ لگی ہے، اس کا ایک غم ہے، یہ ایک غم ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کا کوئی غم انگیز واقعہ یاد آتا ہے، اس کا غم ہوتا ہے، یہ بھی ایک غم ہوتا ہے۔ کسی کی موت یاد آتی ہے، غم دیتی ہے نہیں دیتی؟ غم دیتی ہے۔ اچھا، دشمن کی ایک جگہ کے اوپر کامیابی ہو گئی ہے، جس طرح اپنی فتح خوشی کا احساس دیتی ہے، دشمن کی کوئی کامیابی یاد آئے وہ بھی غم کا احساس دیتی ہے۔ پھر سب سے بڑا غم کسے کہیں گے؟ اس سے بڑھ کر ایک اور، ان تین پوائنٹ سے بڑھ کر ایک اور، انسان کی اپنی ذاتی حقارت ہو رہی ہو۔ البتہ جملے کو کریکشن کر دوں، کوئی تحقیر کی کوشش کر رہا ہو نہیں رہی ہوگی۔ وہ صاحب عزت تھے، وہ مالک عزت تھے، ان کی کوئی تحقیر نہیں ہو سکے گی۔ کوئی کوشش کر رہا ہے، اس کا احساس غم دیتا ہے نہیں دیتا؟ اس کا احساس بھی غم دیتا ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک اور غم ہے جو امام کے نزدیک ہے، وہ کیا ہے؟ دین کے خطرے میں ہونے کا غم۔ دین خطرے میں، دشمن کی سازش ایسی کامیاب نہ ہو جائے کہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں۔ مثلا یہ وہ غم ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اژدہوں کو دیکھا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، انہوں نے اپنے نفس کے اندر خوف کو احساس کیا۔ یہ خوف کس بات کا ہے؟ یہ خوف اس بات کا نہیں کہ اژدہے مجھے کھا جائیں گے، تو جانی ہے۔ خوف اس بات کا ہے کہ میں ہار جاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پرسنل جیت اور ہار کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ خوف کس بات کا تھا؟ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، جادو بہت مضبوط تھا، لوگ گمراہ ہو سکتے تھے۔ اب یہ خوف بھی امام چہارم کو لاحق ہے کہ لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ کتنے غم ہو گئے اس ایک وجود کے اوپر۔ ان تمام غموں کے ساتھ شام کے بازار میں ہونے والی وہ نازیبہ حرکات جو امام کے ساتھ انجام پائیں، ان سب کو سوچئے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب صورتحال ہے، وہ کیا ہے؟ ایک آدمی آ رہا ہے اور کھڑے ہو کر نعوذ باللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے۔ ان تمام غموں میں مبتلا شخص ان سب کے بعد کیا کرے؟ کوئی جواب دے بھئی؟ جس کو بہت زیادہ غم لاحق ہوتا ہے اس کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہتا ہے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ جس کو بہت زیادہ غم لاحق ہوتا ہے اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے، کہتا ہے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اطراف میں جو ہوتا رہے اس کو اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کے خدا نہ کرے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہو، اس وقت کوئی اس سے کہے تمہاری گاڑی کہاں کھڑی ہے، کیا کہے گا؟ کہ نہیں معلوم کہاں کھڑی، یعنی مجھے پرواہ بھی نہیں ہے اب اس بات کی۔ اچھا، اب ایک آدمی آ کر برا بھلا کہہ رہا ہے اتنے غموں کے ساتھ، امام پرواہ کرے کہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، کیا پرواہ کرے؟ عظمت یہاں پر ہے کہ اتنے غموں کے ساتھ جب وہ برا بھلا کہتا ہے امام اس کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں۔ واللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اتنے غموں کے ساتھ اتنے غموں میں رہنے والے شخص کے دل میں صرف ایک خواہش ہوتی ہے، اب جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ اتنے غموں کے ساتھ امام کے سامنے ایک آدمی برا بھلا کہتا ہے، امام فرماتے ہیں تم نے فلاں آیت کریمہ پڑھی کبھی؟ کہتے ہیں ہاں پڑھی ہے۔
فرمایا ہم اہل قربہ ہیں. اب کیا کہتے ہو؟ یقین مانیے ہم تو ظاہر سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر اپنے آپ کو دنیا کے غموں کے حساب سے دیکھیں تو ان غموں کے مقابلے میں دنیا کے غم تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر دنیا کے غموں میں ایک آدمی مبتلا ہو، میرا جیسا آدمی، تو ایک خاص موقع پر آ کر کہے گا اب مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ سامنے والا گمراہی میں ہے یا ہدایت میں ہے، میں اپنی مصیبت میں ہوں. امام علی مقام اس مقام پر جانے کے بعد رد عمل دکھا رہے ہیں. رد عمل بھی کیسا رد عمل ہے؟ ایک جذباتی رد عمل ہوتا ہے. مثلا اس نے برا بھلا کہا، جذباتی رد عمل کیا تھا؟ ایک بددعا کر دی جاتی، خدا اس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا فرما، معاملہ ختم. ایک بددعا ہو سکتی تھی، ایک رد عمل ہی دینا تھا. ایک تو کام یہ تھا کہ مثلا انسان جو غمزدہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. دوسرا رد عمل یہ ہوتا ہے اس سے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے برا بھلا کہہ رہے جانے دو اس کو. تیسرا رد عمل یہ تھا برا بھلا کہہ رہے ہیں نا، اللہ کے سامنے پیش ہو کر اس کے لیے بددعا کر دی جائے. اور امام نے کیا رد عمل دکھایا؟ فرمایا اگر اس ایک آدمی کو بھی ہدایت دی جا سکتی ہے بھرے بازار میں، اس کو ہدایت کیوں نہ دی جائے؟ یہ انسان کی عظمت ہے. اس میں ہمارے لیے ایک درس ہے. سب سے امپورٹنٹ کام ان تمام حالات کے اندر، غم آپ کے اوپر شدت سے آئیں گے، مصیبتیں آپ کے اوپر شدت سے ٹوٹ رہی ہیں، ہر روز آپ خبر سن رہے ہیں، ان تمام کے اندر سب سے پہلا کام یہ کریں اپنے ذہن کو مطمئن کریں، اپنے ذہن کو کنٹرول کریں. اچھا اب میں کل انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا یہ کنٹرول آئے گا کیسے، یہ کنٹرول کیا کیسے جائے گا. نہ ہمیں بے حسی چاہیے، نہ ہمیں اور ریئیکشن چاہیے، نہ ہمیں اس سب جانا ہے جس سے ہم دشمن لے جانا چاہتا ہے. ہم کنٹرول کی بات کر رہے ہیں، کنٹرول کی بات کر رہے ہیں. یہ کنٹرول کیسے نصیب ہوگا؟ اور یہ کنٹرول چند لوگوں میں نہیں چاہیے، یہ پوری قوم کے اندر چاہیے. چیلنج یہاں پر ہے. کم لوگوں میں بھی چاہیے ہوتا تو چھوٹا چیلنج نہیں تھا، یہ بہت بڑی بات تھی. لیکن ہمیں چھوٹے لوگوں میں نہیں چاہیے، سب میں چاہیے. یہ کافی لوگوں میں چاہیے، اتنا کہ قوم کا رد عمل کہلایا جا سکے کہ مضبوط رد عمل ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ آج کے زمانے کی مصیبت ہے، یہ آج کے زمانے کا چیلنج ہے. ہمیں یہ اٹھانا پڑے گا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنا سر مٹی کے اندر دبا کر کے معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوگا، معاملہ چلے گا. مثلا کچھ لوگوں کے سامنے فرض فرمائیں کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے، وہ کہتے ہیں اب سب ختم ہو گیا، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں، یہ وہ راستہ نہیں ہے، یہ راستہ نہیں ہے. سبط جعفر شہید ہو گئے، اب مجھے کچھ نہیں بچا میرے لیے دنیا کے اندر. نہیں، وہ راستہ نہیں ہے. ابھی بھی ذمہ داری باقی ہے، ابھی بھی کام کو انجام دینا ہے. اور میں پھر عرض کروں گا ہمیں اہل بیت سے سیکھنا پڑے گا، انہوں نے ان کاموں کو کیسے کیا. اور اب اگر میں تصور میں لے کر آؤں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت، اصل بی بی کے اوپر غم کون کون سے ٹوٹ رہے تھے وہ میں اور آپ جان نہیں سکیں گے. انسان کی طاقت میں غموں کی کوئی بھی گنجائش سوچ لیں، اس سے بڑھ کر اہل بیت نے برداشت کیے، اس سے بڑھ کر برداشت کیے. اور بالاخص بی بی کے بارے میں اگر کوئی تصور میں بھی لانے کی کوشش کرے تو اگر میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو میرے چونکہ بیان ناقص ہے، بی بی کے مصائب کی عظمت میرے بیان کی وجہ سے کم نظر آئے گی. میرے الفاظ میں طاقت نہیں ہے، نہ میرے ذہن کے اندر طاقت ہے کہ میں بی بی کے مصائب کو بیان کرنے کی کوشش کروں. لیکن اگر آپ اپنی طرف سے ایک کوشش کر کے دیکھ لیجئے، اس ہستی کو سوچیں جس کے گھر پہ حملہ ہو چکا ہے، جس کے باپ دنیا سے جا چکے، اور باپ بھی کیسا باپ ہے؟ باپ اللہ کا نبی ہے، رحمت للعالمین دنیا سے گیا. کس مصیبت کو برداشت کیا ہے. یہ بی بی وہ ہیں جن کی زیارت کے اندر بہت عجیب جملات رکھتے ہیں، المغصوب حقها، جس کا حق غصب کر لیا گیا. بی بی ان تمام مصائب کے سامنے کھڑی. یہ بی بی کون ہے؟ جو دربار تک گئی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جوان گئی ہے اور بوڑھی ہو کر واپس آئی.
یہ بی بی وہ بی بی نہیں معلوم کیا کچھ ہوا ہے. یہ بی بی وہ ہے جس کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. اگر میں صرف اتنا آپ سے کہہ رہا ہوں گھر پہ حملہ ہوا ہے، میں نے عرض کیا میرا بیان ناقص ہے، یہ جملہ بی بی کے مصائب کی عظمت کو کم کرے گا. یہ گھر کون سا گھر ہے؟ یہ جبرائیل کا ورود کی جگہ ہے. یہاں سے جبرائیل آتے تھے، یہاں اللہ کے رسول بھی گزرتے تھے تو بیوی کو سلام کرتے ہوئے گزرا کرتے تھے. آج یہاں سے چند لئیم دنیا کے پسترین انسان داخل ہوئے ہیں. انہوں نے داخل ہونے کے بعد کیا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم کیا کچھ ہوا ہے، لیکن جو کچھ روایات سے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ بیوی کے رخسار کے اوپر ایک تماچا لگایا. اور اگر میں جسارتن کر کے آغا بہاؤالدینی کی روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک طرف سے تو تماچا مارا اور دوسری طرف سے رخسار دیوار سے ٹکرایا. کیا بیان کرے انسان مصائب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے. یہ کون سی بی بی ہے؟ یہ وہ بی بی ہے جس کے لیے ایک امامت کی نسلوں میں سے ایک تہائی نسل اس کے سامنے محسن کی شہادت کی صورت میں ختم ہو گئی ہے. یہ کیسا حملہ تھا؟ یہ ایک حملہ اگر سید الشہداء پہ ہوا اور ایک حملہ امام مجتبیٰ پر ہوا تو ایک ذات کو ختم کیا، لیکن محسن پر ہونے والے حملے نے امامت کی ایک تہائی نسل کو ختم کر دیا تھا. یہ بیوی کے اوپر حملہ ہوا اور اس حملے کی حالت میں جب کسی نے امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا تو بی بی نے چلا کر کہا کہ میں علی کی عبادت کروں گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ تو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا اس کے دشمنوں کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار بالاخص جنہوں نے سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا، ان پر ظلم کیا، اے پاک پروردگار بدترین عذابوں میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار حق اہل بیت اطہار علیہ السلام کو احیاء فرما. پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فتح و نصرت کا دن دیکھنا نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو انسانیت کے اندر شہید ہو رہے ہیں، بالاخص مرحوم شہید سبط جعفر کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار ان تمام کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. جنہوں نے اس مقدس پاکیزہ شخص کو، اہل بیت کے اس خدمت گزار کو شہید کیا ہے، پاک پروردگار انہیں بدترین عذاب میں آنن فوراً مبتلا فرما. اے پاک پروردگار ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما، ان کے مکر و فریب میں انہی کو مبتلا فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.